ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کے طور پر قربانی والی عبادت کو لوگ انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک اہم ترین عبادت ہے قربانی۔ اس جتنی امتیں گزری ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، ان امتوں میں بھی اللہ رب العزت نے قربانی کو رکھا تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی رکھی تھی، اس کے طریقے الگ الگ تھے۔ قربانی وہ لوگ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام فرمایا کہ ہم جو قربانی دیتے ہیں، جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ جو گوشت ہے جانور کا، ہم اس کو استعمال کریں، اس گوشت کو کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، پڑوسیوں کو کھلائیں، خود بھی استعمال کریں۔ ایسا نہیں کہ قربانی دینے کے بعد جو قربانی کے جانور کا گوشت ہے، اس گوشت کو سارا کا سارا تقسیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو، ایسا نہیں۔ ہم پر انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ انعام یہ کہ قربانی دینے کے بعد میں ہم اس کے گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے گوشت کو کھا سکتے ہیں، اور اس کے بڑے فضائل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ کی نظر میں جو ہے وہ جانور کی قربانی ہے، یہ انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا قیامت کے دن، اور قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی قربانی کی۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ قربانیاں تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس میں ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے میں تم کو ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اون کا کیا حکم ہے؟ بھیڑ ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے، مینڈا ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، ان میں بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے جو لاکھوں کی تعداد میں اس کے جسم پہ ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، یعنی اس کے جسم میں زیادہ مقدار میں جو اون ہوتی ہے اس کے بھی ہر ایک بال کے عوض میں ایک نیکی ملے گی۔ تو یہ فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کی بیان فرمائے۔ جانور کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، خوشی کے ساتھ، اور اللہ کے لیے قربانی کرو۔ فصلی لربک وانحر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، قربانی دیجیے اپنے رب کے لیے، چونکہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی وقت مقبول ہوگا جبکہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے گا، اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ کوئی بھی عمل کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے کرنے کا اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس کا اپنا جو وہ عمل ہے قربانی والا اس کے منہ پہ مار دیا جاتا۔ کوئی بھی عبادت،
کوئی بھی عبادت، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اگر دکھلاوے کے لیے کوئی بندہ کرے، ریاکاری کے لیے کوئی بندہ کرے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے، تو وہ جو اس کا اپنا عمل ہے اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اس کو اس عمل پہ کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ صحابہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم ملا، مدینہ منورہ میں 10 سال تک آپ مقیم رہے، 10 سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے قربانی دی، 10 سال تک مدینہ میں رہے، 10 سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے قربانی دی۔ اس لیے جو قربانی والا عمل ہے نہایت ہی محبوب ترین عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جانور کی قربانی ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی قربانی سے متعلق کئی سوالات ہیں، کچھ سوالات اور اس کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ عام طور پہ لوگ بہت سے ہیں، پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، وہ آ کے کہہ رہے ہیں بھئی میرے اوپر قرضہ ہے، قربانی دینا نہیں دینا۔ بہت سے لوگ عجیب و غریب قسم کے سوالات کر رہے ہیں۔ تو پہلا سوال عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ تو یہ سمجھ لینا چاہیے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد میں سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، سال گزرنے کے بعد میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر جا کے واجب ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ میں ایک شرط یہ ہے کہ سال گزرے مال کے اوپر، آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اس کے بعد میں سال گزرنا، پھر اس کے آدمی صاحب نصاب ہو گیا، ہونے کے بعد میں پھر سال گزرنا، اس کے بعد میں زکوٰۃ ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ قربانی کے جو 3 دن ہیں، قربانی کے ان 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جائے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اتنا پیسہ آ جائے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اتنا پیسہ اس کے پاس آ جائے تو ایسا بندہ صاحب نصاب ہے، ایسا بندہ مالدار ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب ہر کسی کو دیکھ لینا چاہیے، علماء سے مسئلے معلوم کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ بھئی میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، پھر واجب ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک بکرا دینا ہے تو بکرا دیجیے، یا بڑے جانور میں ایک حصہ آپ بھی لیے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں قربانی ان کے اوپر واجب ہوتی ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی ہے، اس کی قیمت اگر ملائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو ایسا بندہ اور ایسی بندی مالدار ہے، شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن بہت سوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سی عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے اور تھوڑی چاندی بھی ہوتی ہے، کچھ پیسہ بھی ہوتا ہے، اگر ان کو ملایا جائے تو اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو ایسے بندے پر، ایسی بندی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہیں دے پاتے۔ اس لیے مسائل پوچھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے، جو بندہ مالدار ہے، تھوڑا سونا اس کے پاس ہے، تھوڑی چاندی اس کے پاس ہے، اس کی قیمت اگر ملائے جائے تو وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو ایسا بندہ، ایسی بندی شریعت کی نظر میں مالدار ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ وہ ایک بکرا قربانی میں دے یا پھر بڑے جانور میں سے ایک حصے میں شریک ہو، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے، بہت سے لوگوں نے اسی اپنی بستی کے مجھ سے پوچھا اور سوال کیا، تو میں نے سوچا کہ بھئی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایسا سوال ہوگا تو یہ سوال آپ کے سامنے رکھا جائے، پھر اس کے بعد اس کا جواب آپ کو دیا جائے۔ تو وہ سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی اگر کسی بندے کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے اور وہ سب سے پہلے قربانی دے رہا ہے، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی قربانی جو بندہ دے رہا ہے وہ قربانی اپنی طرف سے نہ دے، ماں باپ کی طرف سے دے، والدین کی طرف سے دے۔ ایسا لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے۔ 2-3 لوگوں نے سوال کیا جس سے اندازہ ہوا کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جب کسی بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جائے اور پہلی مرتبہ وہ قربانی دینا چاہتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی قربانی اپنی طرف سے نہ دے بلکہ پہلی قربانی اپنے والدین کی طرف سے دے، پہلی قربانی اپنے ماں باپ کی طرف سے دے۔ ایسا کوئی شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے یہ سمجھا ہوا ہے، جب آپ مالدار ہو جائے،
جب آپ صاحب نصاب ہو جائیں تو آپ قربانی دیجئے. آپ اپنی قربانی دیتے ہوئے اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, دولت دی ہے, تو آپ جن جن لوگوں کی طرف سے دینا چاہتے ہیں دیجئے. آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے دیجئے, اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دیجئے, اور اپنے مرحومین کی طرف سے دیجئے. آپ جس کی طرف سے دینا ہے دیجئے, لیکن پہلے اپنی قربانی دیجئے. یہ جو تصور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی ماں باپ کی قربانی نہیں ہو رہی ہے, میں کیسے قربانی دے سکتا ہوں؟ تو اگر ماں باپ پہ واجب نہیں ہے قربانی, تو ان کی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی ہے, تو پھر شریعت میں کوئی پکڑ نہیں ہے, آپ کے اوپر واجب ہے, تو آپ کو قربانی دینا ہے. بچے یہ سمجھ رہے ہیں عام طور پہ کہ بھئی ماں باپ کی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی ہے, میں اپنی طرف سے قربانی دوں گا تو ماں باپ کیا سمجھیں گے کہ اپنی قربانی دے رہا ہے. تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں قربانی ماں باپ کی طرف سے دینا چاہیے, پھر اس کے بعد دوسرا سال آئے گا تو پھر ہم اپنی طرف سے قربانی دیں گے. یہ سوچ صحیح نہیں ہے, یہ سوچ غلط ہے. جیسے آپ کی نماز آپ کے اوپر ہے, ماں باپ کی نماز ماں باپ کے اوپر ہے. اگر ماں باپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی, اب آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ماں باپ میرے اوپر تو نماز فرض ہے, میں نماز کی پابندی اس وقت سے کروں گا جب سے ماں باپ نماز کی پابندی کرنے لگے, تو یہ بات معقولی نہیں, عقل میں آنے والی بات نہیں ہے, سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. بھئی آپ کی نماز آپ پڑھیں گے, ماں باپ کی نماز وہ اپنی نماز پڑھیں گے, والدین اپنی نماز پڑھیں گے. بندے کا, کسی بچے کا, کسی لڑکے کا یہ سوچنا کہ جب تک ماں باپ نماز کی پابندی نہ کر لیں میں نماز نہیں پڑھوں گا, تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ بات بالکل نادانی اور ناسمجھی پہ مبنی ہے. آپ اپنی نماز پڑھتے رہیے, ان کو ترغیب دیتے رہیے, ان کو سمجھاتے رہیے, ان کو دعوت دیتے رہیے. آپ اپنی نماز بھی پڑھیے, ان کو آپ دعوت بھی دیجیے, یہ ان کو بتایا جائے. بالکل ایسے ہی آپ پہ قربانی واجب ہو گئی تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ماں باپ کی قربانی پہلے دیں گے, بعد میں پھر ہم اپنی طرف سے قربانی دیں گے. یہ سوچ صحیح نہیں ہے. آپ اپنی قربانی دیجئے, چونکہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. ماں باپ کی قربانی اگر اللہ نے حیثیت دی ہے, مال دیا ہے, دولت دی ہے, تو ماں باپ کی طرف سے بھی دیجئے, جن جن لوگوں کی طرف سے دینا ہی دیجئے. چونکہ قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب عمل قربانی دینا ہے. جانور ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اس لیے جتنے ہو سکے آپ جانور ذبح کیجئے, جتنے ہو سکے مینڈے ذبح کیجئے, جتنے ہو سکے دمبے ذبح کیجئے, جتنے ہو سکے بڑے جانور آپ ذبح کیجئے, جتنی قربانیاں دینا ہے دیجئے, چونکہ قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب عمل قربانی دینا ہے. تو یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ ماں باپ کیا سمجھیں گے. بھئی ان کے اوپر واجب نہیں ہے تو پھر وہ کیا سمجھیں گے؟ کچھ نہیں سمجھیں گے. ان کو مسئلہ بتایا جائے کہ بھئی آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے, قربانی میرے اوپر واجب ہے, اس لیے پہلے میں اپنی قربانی دیتا ہوں, اور اللہ نے اگر مجھے حیثیت دی ہے تو میری قربانی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی طرف سے بھی دوں گا. اسی طرح دوسرا مسئلہ بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی مرحومین کی طرف سے قربانی سے متعلق, والدین سے جو دنیا سے والدین جا چکے ہیں, جن کا انتقال ہو چکا, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ان کی طرف سے بھی قربانی دے سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے. آپ اپنی واجب قربانی جو آپ کے اوپر واجب ہے, آپ وہ واجب قربانی دیتے ہوئے آپ جتنے لوگوں کی طرف سے قربانی دینا ہے دیجیے. آپ کے اوپر قربانی واجب ہے, آپ اپنی قربانی دیجئے. اس قربانی کے دینے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے دیجئے, مرحوم دادا دادی کی طرف سے دیجئے, نانا نانی کی طرف سے دیجئے, جن جن مرحومین کی طرف سے آپ قربانی دینا چاہتے ہیں دیجئے. لیکن پہلے آپ اپنی واجب قربانی دیجئے. اس میں بھی کوتاہی ایک یہ ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ اپنی واجب قربانی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی دیتے ہیں. تو مرحوم والدین کی طرف سے قربانی دیں گے, ان کو تو ثواب ملے گا, لیکن آپ نے اپنی جو واجب قربانی نہیں دی ہے, اس قربانی نہیں دینے کا گناہ بھی آپ کو ہوگا. چونکہ قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں دینا یہ بہت برا عمل ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, جو مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے. ایسی سخت ترین وعید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. بھائی قربانی واجب ہو گئی, اس کے باوجود جو بندہ قربانی نہیں دیتا ہے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے. عیدگاہ کو کون نہیں آتے؟ غیر مسلم نہیں آتے. اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی قربانی واجب ہے, پھر بھی کوئی بندہ قربانی نہیں دیتا ہے, وہ ہماری عیدگاہ کو حاضر نہ ہو. یہ سخت ترین وعید ہے. اس لیے پہلے اپنی واجب قربانی آپ دیجئے, اس کے بعد آپ اپنے والدین کی طرف سے دیجئے, اپنے بچوں کی طرف سے دیجئے, مرحومین کی طرف سے دیجئے, زندوں کی طرف سے دیجئے, جس کی طرف سے دینا ہے دیجئے. بعض لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں پہ تو قربانی نہیں ہے, لیکن اگر آپ چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی قربانی دینا چاہ رہے ہیں دے سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی قربانی اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں دے سکتے ہیں. ان کے اوپر قربانی واجب تو نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 8 سال کے, 10 سال کے, ابھی بچہ پیدا ہوا ہے,
ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان چھوٹے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی قربانی دینا چاہ رہے ہیں، دے سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے سوال کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا کیسا ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہی بات ذہن میں رکھنی ہے، آپ اپنی قربانی دیجئے۔ اپنی قربانی دیتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو محسن انسانیت ہے، ہمارے محسن ہیں، آپ کی وجہ سے جو کچھ بھی ہے ہم ہیں، ہم کو جو فضیلت ملی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں جو ہیں، خصوصی اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر جو انعامات ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہیں، آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے ہیں اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے امت کو اگر اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو وہ اپنی واجب قربانی دیتے ہوئے اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی دے۔ اپنی واجب قربانی دینا ضروری ہے۔ آپ اپنی قربانی چھوڑ کے آپ دنیا بھر کے لوگوں کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں تو ان کو تو ثواب مل جائے گا، لیکن آپ کو اپنی واجب قربانی نہیں دینے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی دیجئے اور شوق سے قربانی دیجئے، اور قربانی دینا چاہیے جس کو اللہ نے نوازا، جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی دے۔ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ہر سال 2 مینڈے ذبح کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ تو پوچھا لوگوں نے کہ یہ 2 مینڈے آپ کس کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ اپنی طرف سے ذبح کر رہے ہیں، یہ دوسرا مینڈا کس کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں آپ کی طرف سے قربانی دوں، اس لیے ایک تو میری طرف سے میں دیتا ہوں، دوسرا میڈا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہر سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیتے تھے۔ تو جس کو اللہ نے نوازا ہے، جس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، دولت دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا یہ ایک موقع ہے۔ ویسے تو آپ کو کیا ضرورت ہے ہماری قربانی کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے تعلق کے اظہار کا یہ ایک موقع ہے، آپ سے محبت کے اظہار کا یہ ایک موقع ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بڑے جانور میں ایک حصہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی مل سکتے ہیں، اور چھوٹا ایک جانور مینڈا بکرا وغیرہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کر سکتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں 2-3 لوگوں نے یہ سوال بھی مجھ سے کیا اور پوچھا کہ بھائی میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے، عقیقہ نہیں ہوا ہے تو کیا میں قربانی دے سکتا ہوں؟ ایسی بھی غلط فہمی ہمارے لوگوں میں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، بھئی جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی نہیں۔ بھئی عقیقہ الگ ہے، قربانی الگ ہے۔ عقیقے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو ایسا شخص بھی قربانی دے سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے عقیقہ الگ ہے، قربانی الگ ہے۔ آپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تب بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے مسائل علماء سے آپ پوچھئے، علماء سے آپ معلوم کیجئے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اہم ترین فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ثواب کی نیت سے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جاتی ہے، جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جاتی ہے قربانی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے قربانی کی، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھئی ہم جانور کی قربانی دیں گے، اس فضیلت کو حاصل کریں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرضہ ہے، قربانی کی بات آتی ہے تو 3-4 لوگوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ بھئی قرضہ ہے کیا قربانی دینا ضروری ہے کیا؟ قرضے ایسے ہیں، قرضہ اگر آپ کا جتنا بھی ہے وہ قرضہ اگر حساب کرنے کے بعد میں، قرضہ نکالنے کے بعد میں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے بچتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، اتنے پیسے اگر آپ کے پاس بچتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، نہیں بچتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ لہٰذا قرضہ اگر ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھ لیں قرضہ نکالنے کے بعد جو پیسے بچ رہے ہیں کتنے بچ رہے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے بچتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ مالدار ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ قربانی دیجئے۔ ایک آخر میں ایک بات بتا کے میں اپنی بات ختم کروں۔ قربانی لوگ دیتے ہیں، غریبوں کو گوشت بانٹتے ہیں، غریبوں کو تقسیم کرتے ہیں، بہت سے غریبوں کا اس میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن بہت سے ہماری اپنی بستیوں میں ایسی جگہوں پہ آپ جائیے جہاں پہ سلم بستیاں ہیں، ہمارے اپنے علاقے میں بھی تھوڑا سا آگے آپ جائیں گے تو بہت سی ایسی بستیاں آپ کو ملیں گی، بہت سے ایسے غریب آپ کو ملیں گے جو گوشت کے محتاج ہوں گے، جن کو گوشت کی ضرورت ہوگی، آپ کے گوشت کو لے کے وہ خوش ہوں گے، ان کی ایک عید ہو جائے گی۔ اس لیے ایسی بستیوں میں جا کے ایسے غریبوں تک پہنچ کے
آپ وہاں پہ گوشت پہنچانے کی کوشش کیجئے تاکہ ان کا اپنا فائدہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دیہاتوں میں قربانیاں کر رہے ہیں محض اس لیے کہ بھئی اس بستی میں، پورے گاؤں میں، آپ تعجب کریں گے کہ بعض ہمارے ایسے دیہات ہیں، ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ گوشت کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں تو کئی جگہ سے فون آ رہے ہیں کہ بھئی گوشت ہم کو ملا ہی نہیں، ایک اور جانور آپ ذبح کرو۔ تو بہت سے ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دیہاتوں میں جا کے جانور ذبح کر رہے ہیں اور وہاں کی بستیوں میں لوگوں میں گوشت تقسیم کر رہے ہیں تاکہ ان کا اپنا فائدہ ہو۔ تو ایسی جگہوں پہ بہت سے علماء کرام بھی قربانی کا یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں اور وہاں پہ گوشت قربانی دے کے گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو آپ ایسی جگہوں پہ ایک سے زائد جو قربانیاں دیتے ہیں، اپنے گھر میں گوشت رکھ لینے کے بعد اور حصے میں آپ ملنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی بستیوں میں، ایسے دیہاتوں میں، ایسے گاؤں میں جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں کے لوگ محتاج ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ایسی جگہوں پہ آپ قربانی دیجئے، آپ کا گوشت وہاں پہ تقسیم ہوگا تو اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ ایسا ایک مدرسہ ہے ریاض الجنہ، اس مدرسے کے ایک ذمہ دار صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بینر لگائے ہیں یہاں پہ، وہ بھی دھارور میں، تانڈور میں، وقار آباد کی طرف ان دیہاتوں میں وہ قربانی کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کے اس میں بھی مل سکتے ہیں، حصے میں شریک ہو سکتے ہیں، یا پھر اپنی بستیوں میں بھی جہاں پہ ضرورت مند ہے آپ گوشت گھر میں کاٹنے کے بعد لے جائیے، لے جا کے ان دیہاتوں میں 9 نمبر کی طرف جائیے، ادھر طرف ایسے آپ کو ملیں گے۔ گوشت لے جانے کے بعد میں آپ کو تقسیم کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، وہ خود اڑی پڑ کے جو ہے گوشت لے لیں گے، چھین لیں گے۔ ایسے محتاج، ایسے ضرورت مند بھی ہمارے اپنے شہر میں آپ کو ملیں گے، تو ان غریبوں میں گوشت تقسیم کیجئے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔